زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے باب الاسلام۔ عرف عام میں پاکستان میں باب الاسلام سندھ کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے نصاب کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اسلام سندھ کے راستے میں داخل ہوا۔ جبکہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سندھ کے علاوہ دیگر علاقوں میں پہلے آ چکا تھا، اور اس کے آنے کی وجوہ مختلف ہیں۔ یہ بات مورخین وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے رہنے والوں اور ہند کے رہنے والوں کے باہمی تجارتی تعلقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے سے تھے، اور محمد بن قاسم کی آمد کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ سرادیپ سے ایک تجارتی قافلہ واپس جا رہا تھا کہ دیبل کے مقام پر سندھ کے لٹیروں نے اس کو لوٹ لیا، اور اس میں موجود ایک مسلمان خاتون کی عزت کے در پہ ہوئے۔ اس نے جو دہائی دی تھی، اس دہائی کے جواب میں ریاست اسلامیہ نے محمد بن قاسم کی زیر نگین فوج کو بھیجا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آمد و رفت محمد بن قاسم سے بہت پہلے سے تھی۔ پھر اس کے باوجود سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے، اس سوال کا جواب آخر میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معزز مہمانوں اور ہمارے معزز مہمان پیغام ناظرین کے لیے خوب معروف ہیں، محتاج تعارف نہیں۔ میری دائیں طرف بیٹھے ہیں فاضل نوجوان حضرت مولانا شفیق الرحمان فرخ، جو ایک جامعہ کے استاذ بھی ہیں اور ایک وکیع علمی جریدہ کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے معروف دینی اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف، بے شمار مقالات کے لکھاری، اور پنجاب یونیورسٹی کے دائرہ معارف اسلامیہ اسلامک انسائکلوپیڈیا کے چیئرمین جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف تشریف فرما ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی گفتگو جو ہے اس کا آغاز ترتیب کے لحاظ سے تو چاہیے فرق صاحب سے، لیکن میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں اس کی مناسبت سے میں ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بر صغیر کا جو علاقہ ہے جسے پاک و ہند کہا جاتا ہے، پہلے تو ایک ہی علاقہ تھا، یہاں کے لوگوں کے اور عربوں کے آپس میں جو باہمی تجارتی تعلقات تھے ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ مسلمانوں میں اور عربوں اور اہل ہند کے تجارتی روابط، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ اسلام سے بہت پہلے سے قائم تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کچھ خوبیاں عطا فرمائی، علاقے کی مناسبت سے بھی اللہ نے ان کو ایسا علاقہ، ایسا خطہ عطا فرمایا جو کہ پوری دنیا کے سینٹر میں اور وسط میں واقع ہے، اور دنیا کے تمام تجارتی راستے اس میں سے ہو کر یا اس کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں قریش مکہ کی تجارت کا ہم احادیث مبارکہ میں ذکر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے توریت کے اندر بنو اسماعیل کی تجارت کا اور ان کے تجارتی قافلوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ بلکہ قرآن حکیم میں وہ جو ذکر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے تو انہیں وہ جا سیارتن فارسلوا واردہم، کہ وہ ایک قافلہ آیا جس نے کہ اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، تو اس نے کنویں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ تو اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ بنو اسماعیل کا قافلہ تھا، یعنی عربوں کا قافلہ تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے
تمام تجارتی جو راستے تھے ان پر عربوں کا تسلط تھا اور بین الملکی تجارت عربوں کے ہاتھ میں تھی. چنانچہ اسلام سب سے پہلے انہی تجارتی قافلوں کے ذریعے ہندوستان کے اندر پہنچا اور جو سواحلی علاقے ہیں جس کے اندر مالیبار کا پرانی کتابوں میں ذکر آتا ہے اور مالدیپ کا ذکر آتا ہے، لنکا کا ذکر آتا ہے کہ ان علاقوں میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی بستیاں تھیں اور وہ پوری کی پوری بستیاں جو ہے وہ مسلمان تھیں. بلکہ وہ نامور مستشرق سر آرنلڈ جس نے تاریخ دعوت اسلام لکھی ہے، ہسٹری آف دا پریچنگ آف اسلام، اس نے وہاں پہ اس زمانے کی متعدد مسجدوں کا بھی ذکر کیا ہے. اس نے ایک مبلغ کا ذکر کیا جس کا نام کہ ابو الملک تھا. وہ جب اس علاقے میں مختلف جگہوں پہ جا کے اس نے بالکل ابتدائی زمانے میں مساجد بھی تعمیر کر لی تھی. کیرالا اور کرناٹک کا جو علاقہ ہے اس میں ہندی نہیں بولی جاتی، حالانکہ وہ ہندوستان میں، اس میں عربی بولی جاتی ہے اور وہ وہی ہے مالیبار کا علاقہ. وہ پرانے جو ہے نا اس روٹ سے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ اسلام مسلمانوں کے سیاسی طور پر اور فوجی طور پر آنے سے پہلے اس پورے علاقے میں اسلام متعارف ہو چکا تھا اور مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی بستیاں تھیں. اور وہ جس جہاز کا آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان فوجیوں، مسلمان مجاہدین اور مسلمان تاجروں کے اس کے اندر بیوی بچے تھے جنہیں واپس عراق بھیجا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے جو بزرگ تھے اور جو سرپرست تھے وہ جنگوں میں یا مختلف حادثات کے اندر مارے گئے تھے. اور وہاں کے راجا نے مسلمان حکمران کو خوش کرنے کے لیے انہیں ایک تجارتی اس جہاز میں سوار کیا اور یہ جہاز جب ہندوستان سندھ کے برابر سے پہنچا تو یہاں جو باہری قزاق تھے اس زمانے میں ان کا بڑا راج تھا، انہوں نے اس پورے جہاز کو لوٹ لیا اور اس کے اندر جتنی عورتیں اور بچے تھے ان کو لونڈی غلام بنا کر، عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ملتان کی جیل میں لا کے یہاں پہ منتقل کیا گیا. تو جب ایک عورت پہ دست درازی کی کوشش ہو رہی تھی تو اس نے مسلمان حکمران کے نام دہائی دی اور کہا کہ ہمیں آ کر اس ظلم سے بچایا جائے. تو اس کے نتیجے میں پھر حجاج نے پہلے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی. بلکہ میں تھوڑا سا اس سے پہلے اگر شروع کروں، کیونکہ مسلمان یعنی فوجی اعتبار سے بھی یہاں پہ بہت شروع زمانے میں پہنچ گئے تھے. پہلی جو سفارت ہے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اس کا ذکر آتا ہے اور وہ یہ تھا کہ حاکم بحرین جو زمانے کے اندر ان کی طرف متعین تھے، انہوں نے اتانا ایک جگہ ہے اس کے اوپر وہاں سے ایک فوجی مہم بھیجی اور پھر اس کی رپورٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. حضرت عمر فاروق نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حکم دیا کہ جو بحرین کا حاکم تھا کہ وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک سفارت بھیجیں. تو یہ حکیم بن جبلہ العبدی کی قیادت میں ایک سفارت یہاں پہ آئی سندھ کے اندر. اس نے جو وہاں پہ رپورٹ دی وہ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ماؤہا وشل و لسوہا بقل و ثمروہا دقل ان قل الجیش ضاؤ و ان کسروا جاؤ. یعنی وہاں کا پانی بیکار ہے اور وہاں کا جو چور ہے وہ پہلوان ہے اور وہاں کی کھجور جو ہے وہ نکمی ترین کھجور وہاں کی وہ اس کا وہاں کا پھل ہے. وہاں اگر تھوڑا لشکر بھیجا جائے گا ضائع ہو جائے گا، اگر زیادہ بھیجا جائے گا تو کیا تو مر جائے گا. تو یہ حالات تھے. جب پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر مکران کا جو علاقہ تھا یہ غالباً حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں محلب بن ابی صفرہ نے ایک سفارت بھیجی اور اس میں 2 شہروں کا باقاعدہ ذکر آتا ہے. ایک البرنا صاحب یہ آپ چیز بیان کر رہے ہیں اسلام کے بعد کی. اسلام کے پہلے سے جو حالات تھے میں اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، سوال کیا تھا کہ پہلے سے جس طرح آپ نے بڑی وضاحت کی کہ عربوں کے اور ہند کے تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے اور جو نصرائے شام تھا علاقہ منڈی تھی بہت بڑی، یہاں سے بھی لوگ جاتے تھے وہاں سے بھی آتے تھے. پھر عرب کے جو تاجر تھے ان کی مار صرف بری راستوں پر نہیں بحری سفر بھی وہ کیا کرتے تھے، سراندیب تک جاتے تھے. اصحابہ میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 زٹ دیکھے. اب زٹ کا لفظ جو ہے یعنی زا اور توا، یعنی زے والی زے اور توئیں،
یہ معرب ہے جاٹ کا، جاٹی لفظ جو ہے، اور اس حوالے سے بھی مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ تھا مکران کا، فارس کا، ان کے، تو یہاں سے جو لوگ جاٹ وغیرہ وہ جا کے عرب کے ساحلی علاقوں پر انہوں نے آبادیاں بنائی ہوئی تھی اپنے تھوڑے تھوڑے، اور جاٹ کا یا جٹ کا معرب ہے زٹ۔ اسی طرح ایک کتاب لکھی ہے قاضی عطر مبارک پوری نے، عرب و ہند کے تعلقات، بڑی بسیط کتاب ہے، بڑے اس کے اوپر حوالے ہیں۔ تو لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہتا تھا، پہلے سے تعلقات موجود تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے جب مراسلت کی مختلف لوگوں کو، تو ہند کا جو علاقہ جو اپنی علمی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، تجارتی حوالے سے ایک معروف علاقہ تھا عربوں کے ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سفارت نہ بھیجی ہو؟ چنانچہ بعض روایات ملتی ہیں جن پہ اوپر بحث بھی کی جاتی ہے، لیکن ایک کتاب میں گیا تھا 2001 میں علی گڑھ، تو وہاں سے کتاب شائع ہوئی صبحۃ المرجان، آپ نے بھی اس کا ذکر پڑھا، 2 جلدوں میں لے کے آیا تھا۔ اس میں کئی انہوں نے حوالے دینے کی کوشش کی ہے تاریخی طور پر کہ اللہ کے رسول نے یہاں سفارت بھیجی، دوسروں کو بھیجا۔ ایک حوالہ جو ہے نا ہمارے یہاں کے مختلف لوگوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، وہ ہے سرباتک ہندی۔ سرباتک نام کا ایک راجا تھا کہ اس کے پاس بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو اور کسی اور صحابی کو ساتھ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف سے مکتوب دیا، اور اس کے جواب میں وہ سرباتک ہندی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جی مولانا، اسلام کے جو پہلے نقوش ہیں بر صغیر میں اسلام کی آمد کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں پہنچا، تو جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اس حوالے سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر یہ سلسلہ باقاعدہ جاری و ساری رہا۔ تجارتی حوالے سے ان کا تعلق آپس میں بہت گہرا رہا، جس وجہ سے جیسے جیسے مسلمان اس علاقے کے اندر تجارتی حوالے سے آتے تو وہ یقینی طور پر یہاں پہ آ کے دعوت و ارشاد کا کام بھی کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ دعوت و ارشاد کا کام کرتے تو اسلام کی وہ ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی تھیں، تو وہ اسی طرح سے، یعنی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی ایک اچھی بلی تعداد جو ہے وہ اس علاقے کے اندر آئی، اور مورخین نے خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کون کون سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس علاقے کے اندر آئے، اور اسی طرح سے پھر بعد میں صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں تابعین کرام، تو مولانا اسحاق بٹی حافظہ اللہ نے 42 کے قریب ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا اس علاقے کے اندر باقاعدہ نام لے کر اور ان کی تاریخ کا ذکر کیا ہے، اور الاصحابہ نے ان کے ناموں کا جہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ حوالے باقاعدہ دیے ہیں مولانا صاحب نے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ ہم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا۔ زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے معزز مہمان ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں اسلام کس طرح پہنچا۔ جی مولانا، آپ بتا رہے تھے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس تاریخ کو ہند کے حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دیگر صحابہ کرام کا اس علاقے کے اندر آنا اور آ کے اس علاقے کے اندر اس کی تجارت کے اوپر بھی اثر انداز ہونا، پھر جیسا محترم ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی بستیاں بھی یہاں پہ قائم ہو گئیں، اور بعض بستیاں تو اس قدر یہاں پہ وہ پھر کیفیت ان کی بن گئی کہ وہ مسلمانوں کی بستیاں ہی کہلاتی تھیں، باوجود اس کے کہ علاقے کے اندر پہلے سے ہندو موجود تھے۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں ڈاکٹر صاحب، آپ ہند کا لفظ عربوں نے دیا تھا اس علاقے کو، یعنی دریائے سندھ جو ہے اس کے پار کے جو لوگ تھے ان کو سندھو کہا جاتا تھا، ہندو کہا جاتا تھا، ہند اور سندھ، اور اسی وجہ سے اپنا ایک کتاب بھی ہے تاریخ السندھ والہند، ایک ہے رجال السندھ والہند۔ تو ہند کا نام جو ہے وہ مسلمانوں ہی نے دیا تھا، اور ہند جو ہے علاقے کا نام تھا، اس علاقے کے رہنے والوں کو ہندو کہا جاتا تھا۔ ہندو کوئی مذہب نہیں، یہاں کے زیادہ تر لوگ تھے ظواہر پرست، اور ہندو جو ہے وہ اپنا فارسی میں کہا جاتا ہے چور کو یا کالے رنگ کے آدمی کو،
تو یہ نام انہوں تو رانا صاحب اس کی وجہ بھی ہے نا کہ یہ جو جن کو ہندو کا نام بعد میں پھر معروف ہو گیا، اب تو ہمارے ہاں یا ہمارے بچوں کو تو یہی پتا نا کہ ہندو ایک قوم ہے، اور لیکن جو ان کے آغاز جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں دریائے سندھ نے جو فاصلہ کیا تھا بیچ میں کہ ایک طرف کے لوگوں کو سندھو کہا جاتا تھا اور ایک طرف کے لوگ کے جو ہے ہندو، تو ان کا جو زیادہ معیشت کا جس بات کے اوپر دار و مدار تھا وہ یہی تھا کہ قافلوں کو لوٹ لیا اور اسی طرح سے لوگوں کے باڑوں کے اندر جا کے ان کی بکریاں لوٹ لیں، یا اس طرح سے ان کے کالے کے رنگ کے لیے تھا وہ، جس میں ایک شاعر نے سمرقند و بخارا کو اپنے محبوب کے بخال ہندوش، یعنی وہ یہی ہے نا، تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا اسی نام سے ان کو جو ہے نا جانا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہندوؤں کی بستیاں بھی موجود تھیں اور جا بجا پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی بستیاں بھی بنتی چلی گئیں۔ تو جن 42 تابعین اعظام رحمہم اللہ کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے 41 لوگوں کا تذکرہ تو بٹی صاحب نے نارمل انداز میں کیا ہے، لیکن جو 42ویں کتاب اسلام کے اول نکوش میں اور 42ویں جس تابعی کا تذکرہ کیا ہے وہ محمد ابن قاسم ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی تذکرہ کر دی جائے، اگرچہ کہ آپ نے پہلے سوال کے اندر اس بات کی وضاحت ناظرین کو کر دی ہے کہ اسلام کے بالکل آغاز سے ہی یہاں پر اسلام کی آمد و رفت تھی، اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک کتاب ہے عربی کی العقد الثمین فی من ورد فی الہند من الصحابۃ والتابعین، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ 25 کے قریب صحابہ اور جس طرح بتایا ہے کہ 42 کے قریب تابعین جو ہیں وہ اس بر صغیر میں آئے ہیں۔ اچھا، اس دور میں اب محمد بن قاسم کے حوالے سے اگر ہم باب الاسلام اسے کہیں تو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے یہ جو مکران کا علاقہ ہے وہاں مسلمانوں کی فوجیں آ چکی تھیں۔ مکران کا علاقہ جو آج پاکستان میں مکران کا علاقہ ہے، آدھا پاکستان میں ہے اور آدھا جو ہے وہ ایران میں ہے، اور ایران کو اس دور میں فارس کہا جاتا تھا۔ اور جو آثار ملتے ہیں صحابہ کرام کے یا عربوں کے آنے کے، وہ کوئٹہ سے تھوڑی دور تک آثار ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دیں، باغ اور چیز ہے جھنڈ، باغ تو باقاعدہ ایک طریقہ ہے نا بنایا جاتا ہے باقاعدہ، لیکن جھنڈ یہ ہے کہ جہاں کھجوریں کھائیں پھینک دی تو وہاں سے جھنڈ نکلے، تو وہاں یہ سمجھ لیں کہ عرب وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو محمد بن قاسم سے پہلے ان علاقوں میں جس طرح آپ بتا رہے تھے اور ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ بحرین کے گورنر کو یہ کہا گیا، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی جو فوج کشی ہوئی ہے بحری راستے سے وہ عثمان بن ابی العاص کے، جو عثمان بن ابی العاص تھے غالباً بحرین کے گورنر، تو ان کے بھائی مغیرہ بن ابی العاص اور دوسرے بھائی ان کے ذریعے سے کی گئی تھی بمبئی کے قریب۔ اور ہمارا کراچی سے جو ساحل بنتا ہے وہاں سے بحری راستہ جو ہے بمبئی، جسے آج کل ممبئی کہا جاتا ہے، وہ قریب ہے بنسبت بری راستے کے۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کون کون سی فوج کشی ہوئی تھی، آپ بتا رہے تھے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ پہلی باقاعدہ فوج کشی اس علاقے میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی، اور امیر محلب بن ابی سفرہ جو معروف زمانے کے امیر تھے، وہ انہوں نے 2 شہروں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ لیکن حضرت عثمان کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، عثمان بن ابو العاص کے بھائی جو ہیں جی انہوں نے فوج کشی کر لی تھی جی تھانہ کے علاقے میں، وہ ممبئی کے قریب، وہ تھانہ کے علاقے میں پہنچے تھے، اتانا، یہ یعنی حضرت عثمان، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت فاروق کے زمانے، لیکن حضرت عمر فاروق وہ واپس آ گئے اور حضرت عمر فاروق نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ اگر وہ نقصان ہوا تو میں تمہارے قبیلے سے اتنے ہی آدمی جو ہے ان کو پکڑوں گا اور ان کو میں سزا دوں گا، کیونکہ حضرت عمر فاروق اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ ابھی ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہم ابھی ایک نئے ملک کے اندر جو فوج کشی کا ہم تحمل نہیں کر سکتے، لیکن یہ مسلمانوں کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ ایک سفارت بھیجی جائزہ لینے کے لیے، تو وہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں انہوں نے اس علاقے کے پانی کا، اس کی کھجور کا، اس کے چور کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد پہلی باقاعدہ فوج کشی جو ہے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو مکران کے راستے سے ہوئی، اور اس میں 2 شہروں کا ذکر آتا ہے، ایک البنا اور ایک الاحور۔ یہ البنا اور الاحور ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ سندھ اور کابل کے درمیان واقع تھے، سندھ اور کابل کے، اور یہ اندازہ ہے، تخمینہ ہے کہ یہ شاید موجودہ بنو اور اس کے پاس ایک لاہور ہے،
کیونکہ لاہور جو ہے وہ اس زمانے میں اس کو الاحور انہوں نے لکھا ہے، غالباً لاہور کو تبدیل کرتے ہوئے یہ بنو کے پاس ایک لاہور نامی قصبہ ہے، تو وہاں پہ آئے اور ان کی پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر مٹ بھیڑ ہوئی، اور اس میں البلازری نے ذکر کیا فتوح سندھ میں، فتوح البلدان میں، کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے تو جو مقامی جو تھے جو لڑنے والی فوج، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی جو دمیں ہیں وہ کاٹی ہوئی ہیں، تو اس نے امیر محلب نے اس کو بڑا پسند کیا کہ اس سے شمشیر زنی میں آسانی ہوتی ہے کہ گھوڑا بار بار جو ہے وہ دم نہیں مارتا، تو اس نے پہلی دفعہ محلب جو ہے وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے گھوڑوں کی دموں کو کاٹا، عرب میں پہلا شخص ہے۔ تو یہ بہرحال یہ مہم ہوئی، لیکن یہ کوئی باقاعدہ علاقہ پتہ نہیں ہوتا، باقاعدہ مہم جوئی جو ہے اس کا مقصد نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو سرحدی حملے ہیں ان کو روکنا تھا، کیونکہ یہاں سے آپ نے بھی ذکر کیا یہاں جاٹ آباد تھے اور مختلف قومیں، وہ وقتاً فوقتاً حملے کرتے تھے اسلامی علاقے پر، فارس کے علاقے پر، افغانستان کا علاقہ فتح ہو گیا تھا اس پر بھی اور مکران کے اوپر بھی، تو ان کا سدباب کرنا مقصود تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی پالیسی نہیں تھی کہ یہاں پہ مداخلت کی جائے۔ پھر اس کے اللہ تعالی نے حالات پیدا کر دیے، وہ جو جہاز جا رہا تھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے نا جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں کہ فارس کے علاقے میں مکران تھا، یہ تو انگریز کے دور میں بنی ہے نا پاکستان کا جو نقشہ بنا ہے یہیں، لیکن اس وقت مکران کا علاقہ جو ہے یہ تھا فارس میں، اور فارس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی بالکل قادسیہ کے بعد، تو اس کے اپنا حوالے سے مکران کا علاقہ جو ہے وہ زیر نگی تھا مسلمانوں کے، سندھ نہیں تھا مکران کا، اور مکران کے حوالے سے آج کا جو گوادر ہے، آج کا جو تربت ہے، تربت سے آگے خاران تک کا علاقہ جو ہے جہاں نشانات ملتے ہیں، ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں جس طرح ملتان سے مراد ملتان شہر نہیں تھا، ملتان کا پورا علاقہ تھا، جیسے آج سندھ جس کو سندھ کہا جاتا ہے وہ سندھ یہ نہیں تھا، سندھ کی حدود جو ہیں جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ جیلم تک تھی، پھر لاہور بھی جو ہے ملتان کے علاقے میں رہا ہے۔ اچھا ہمارے ایک مولانا ہے مولانا عبد الوہاب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو چکے ہیں، ان کو تاریخ میں جب لکھا جاتا ہے مولانا عبد الوہاب ملتانی، حالانکہ وہ ملتان کے رہنے والے نہیں تھے، جنگ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن چونکہ اس وقت جنگ بھی ملتان میں تھا جب وہ یہاں سے گئے ہیں دہلی میں، تو اس وجہ سے بہرحال ناظرین کرام ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ ہم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔ ناظرین کرام ہم اپنی بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے چھوڑی تھی۔ اچھا مولانا یہ بتائیں کہ یہ علاقے جو تھے مثلا اس علاقے میں ہو چکا تھا، محمد بن قاسم کی یہاں آمد جو ہے وہ کس حوالے سے ہوتی ہے؟ محمد بن قاسم تاریخ کے اندر ایک بہت ہی ایک عظیم سپہ سالار کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، یہ 65 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ سقفی خاندان کے ساتھ ان کا بنو امیہ کا ایک خاندان کا حصہ ہے سقفی، جس سے پھر وہ ان کے مشہور ہے کہ چچا ان کے حجاج بن یوسف، یہ بات ویسے مشہور ہے، سگے چچا وہ ان کے نہیں تھے اور رشتے میں وہ چچا کہلاتے تھے، تو یہ اسی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ خود یہ جو ان کے والد محمد کے جو قاسم جن کا نام ہے، وہ یہ ایک بہت ہی دلیر آدمی اور سپہ سالار قسم کے آدمی تھے، اور باقاعدہ ان کو ایک علاقے کے اندر متعین کیا گیا تھا ذمہ داری دے کر۔ تو محمد ابن قاسم اس علاقے کے اندر، عراق کے علاقے کے اندر اس وقت تھے ان کو، تو ان کی یہاں پہ تربیت ہوئی، اور تقریباً کوئی 5 سال ان کی عمر بنتی تھی اس وقت جب ان کے والد ان کے سر سے ان کا سایہ وہ فوت ہو گیا اور چلے گئے۔
تو محمد بن قاسم کی تربیت ایسے حالات میں پھر جو ہوئی تو بہت ہی اچھے انداز میں ایک بڑا ماہر اور ایک مدبر قسم کا جیسے نوجوان بن گیا. پھر حجاج بن یوسف چونکہ وہ ان کی سرپرستی کر رہے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے پھر ان کو فوج کے اندر. اور حجاج کا طوطی بولتا تھا جی اپنے حجاج تو اب جیسا کہ وہ اس کا نام بھی اس دور میں طوطی بولتا تھا، طوطی بولتا تھا. اور انہوں نے جس طرح سے جس کو لے کے جانا تھا تو ان کو فوج کے اندر باقاعدہ تربیت دی گئی اور اس کے اندر کچھ خوابیدہ صلاحیتیں ایسی تھیں جن کی بنیاد پر اس نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اس کو اگر کسی علاقے کا سربراہی کے طور پر اس کو یا فوج کی کمان دے کر اس کو اگر بھیجا جائے تو پھر ان کو تو ابتدا میں فارس کے علاقے میں جیسا کہ آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تو ان کو بھیجا گیا کہ وہاں پہ جا کے یہ کوئی اپنا مہم جوئی کریں گے. تو اس لیے کہ ان سے پہلے فارس کے علاقے کے اندر وہ مختلف سپہ سالاروں کو بیچ چکے تھے لیکن وہاں کے اندر جو شورشیں بپا تھیں وہ ان سے ان کے سرکوبی نہیں کر پا رہے تھے. تو اس انداز میں اس وقت محمد کی جو عمر ہے وہ 17 سال کے قریب تھی. جب ان کو فارس بھیجا گیا اور مہم جوئی کے لیے بھیجا گیا اور گویا کہ اس وقت یہ ان اپنی افواج کے سپہ سالار کے طور پر تھے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے حسن تدبیر کے ساتھ اور اپنی مثالی جرت کے ساتھ وہ اس علاقے کو کور کیا اور وہ جو شورشیں تھیں اس علاقے کی وہ انہوں نے دبائیں اور پھر وہ ایک لمبی مدت تک اس علاقے کے اندر تقریباً 10 سال تک وہ اس علاقے کے اندر رہے ہیں. اور پھر وہ علاقہ یوں نہیں تھا کہ چھوٹا سا بڑا وسیع و عریض فارس اور ایران کا علاقہ آپ جانتے ہیں بڑا وسیع و عریض رقبے کے اوپر مختلف جگہوں پہ جا کے ان کی مہم جوئی کے معاملات اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. اور یقینی طور پر جب اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے گا تو پھر ان کی وہ جو 10 سالہ وہاں پر رہنے کی جو مدت ہے اس کے اندر انہوں نے وہاں پر افواج کے لیے جو وظائف مقرر کیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے حکام کو اعمال کے مختلف قسم کے اعمال دیے اور ان کی بڑی اچھی تنخواہیں مقرر کی اور اس طرح سے اس انداز سے ان کی جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں ان کو دیا گیا. پھر اس کے بعد ادھر دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حجاج بن یوسف کو یہ جو علاقہ تھا اپنا دیبل کا اور یہ ساحلی علاقہ اس علاقے سے کچھ شورشوں کا ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ علم ہونا شروع ہوا بلکہ وہ سفارت کے ذریعے سے معلومات تو ہوتی تھیں تو وہ انہوں نے ان کو دبانے کے لیے اپنے مختلف لوگوں کو بھیجا مختلف ادوار میں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس علاقے کے لوگ ایسے غالب آتے ان کے اوپر کہ بعض اوقات ان حکمران ان سپہ سالاروں کو وہ قتل ہی کر دیتے اور جس کی وجہ سے پھر وہ حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے کہ اتنے میں ادھر یہ جو ان کا جو معاملہ ہے اپنے محمد بن قاسم کا ان کی تربیت کے ابتدائی جو باتوں میں ایک بات بڑی اہم شامل ہے کہ صحابہ اکرام میں سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور ان کا ہے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں. بلکہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو جامع ترمذی کے اندر ایک روایت بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ کیسا تھا. محمد بن قاسم نے پوچھا. محمد بن قاسم نے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا چونکہ یہ تابعی بنتے ہیں اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پھر ان کی جو دلچسپی کی بات تھی وہ یہی کہ جیسے ایک سپہ سالار والی بات ہے اور وہ جھنڈے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو چونکہ یہ انتہائی متدین آدمی تھا اور بہت ہی نیکی کے اوپر قائم تھا رحم دل بھی تھا اور اس کے ساتھ پھر جرت ایمانی کے ساتھ سرشار تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد کی تربیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا اچھا اثر اس کے اوپر موجود تھا اس کے جسم و جان کے اوپر. تو حجاج نے اس بات کو بڑا مناسب سمجھا کہ اب جب کہ وہاں کی شورشیں ٹھٹھا اور دیبل کے علاقوں کی ہمارے قابو میں نہیں آ رہی تو پھر یہ محمد ابن قاسم کو وہاں سے فارس کے علاقے سے پھر ان کو منتقل کر کے کہا 6000 افواج تو ان کو وہاں سے پھر جو ہے نا وہ تیار ہو کے مل گئیں اور بعد میں پھر بعض افواج جو ہیں ان کو پیچھے سے بھیجا گیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ فوج کی تعداد 10,000 تک تھی وہ بعد میں ہوئی ہے جب آگے بڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح مولانا نے بڑی وضاحت سے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ محمد بن قاسم جو تھے رتبے کے لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے تابعی ہے اور تابعی وہ مرتبہ ہے کہ وہ درجہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان مبارک سے فرما دیا کہ بہترین لوگوں میں سے دوسرے درجے کے لوگ ہیں. تو بہترین لوگوں میں سے بہترین میرے گروہ ہیں
یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین. بہرحال یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز، اس چیز کی وضاحت ہوگی، ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہوتا ہے 17 سال کا. 17 سال وہ عمر ہے جب ان کو بھیجا گیا ہے فارس میں. تو فارس کے علاقوں میں رہ کر انہوں نے جو تجربات حاصل کیے، اور اس کی وجہ سے کہ یہ قریب کے علاقے تھے، ان علاقوں کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے. تو جب حجاج کے کانوں تک وہ بات پہنچی، اس خاتون کی چیخ اور دہائی، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ محمد بن قاسم ہی کو میں بھیجوں جو ان علاقوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو آگے کیا ہوتا ہے؟ حجاج بن یوسف نے اس لشکر کو بڑی اہمیت دی، کیونکہ اس سے پہلے 2 مسلمانوں کے لشکر بھیجے گئے تھے. ان کی تعداد اگرچہ تھوڑی تھی، لیکن دونوں ہی وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور ان کے سپہ سالار جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. حجاج بن یوسف نے اس لشکر کی اس طرح سے تیاری کی کہ تمام ضروریات کا خیال رکھا. یہاں تک کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا فتح سندھ میں البلازری نے لکھا ہے کہ حجاج نے ان کو روئی میں یہ جو ہوتا ہے نا سرکہ، اس کو بھگو کر وہ ساتھ دیا، اور یہ کہا کہ وہاں جب تم جاؤ گے تو اس کی وہاں تمہیں ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ اس علاقے میں مچھر بہت ہوتا ہے، اور مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے عام طور پر یہ مطلب ہے کہ بخار اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ملیریا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج جو ہے اس کے ساتھ حضرت حجاج نے روئی کے کئی یعنی اکٹھا کر کے اور کئی گدوں پر روئی بار کر کے یہاں پر ساتھ بھیجی. اور ہر چیز، اور یہ بھی تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ مسلسل رابطے میں رہے حجاج جو ہے نا محمد بن قاسم کے ساتھ، کہ ہر دوسرے دن ڈاک جو ہے وہ آتی تھی جاتی تھی. تو یہاں پہ جب مختلف رستے کے اندر بلوچستان کے جو ساحلی علاقے تھے جنہیں اس زمانے میں سغور کہا جاتا تھا، وہ حضرت محمد بن قاسم نے پہلے ان کو فتح کیا، اور پھر کراچی کے قریب ترین علاقے میں اس زمانے میں ادیبل کے نام سے ایک شہر آباد تھا، جو کہ اس زمانے بڑا شہر تھا. نشان ختم ہو چکا ہے، لیکن آج ٹھٹھا کے قریب جو ہے نا کراچی اور ٹھٹھا کے درمیان یا اس کے قریب اور ٹھٹھا کے قریب بندرگاہ کے قریب تھا. تو یہ یہاں پہ آ کے محمد بن قاسم نے اس کو محاصرہ کر لیا، اور 6 مہینے تک محاصرہ رہا. راجہ داہر تھا اس وقت، راجہ داہر جو ہے نا وہ تھا اس کے اندر. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کا ذکر جب اس نے لکھا، اپنے خط میں لکھا اور اپنے چچا کو اطلاع دی حجاج کو کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس کے درمیان کے اندر ایک مندر تھا جس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا. تو وہاں سے ہدایت آئی کہ اس کو نشانہ بنا کر اس جھنڈے کو گرا دو، کیونکہ وہ سب سے بڑے بت کا جھنڈا تھا. تو اس کے بعد چنانچہ حضرت محمد بن قاسم نے ایک جو توپچی تھا اس کی ذمہ داری لگائی، منجنیق کا جو ماہر تھا، اس نے اس طرح کا پتھر پھینکا کہ جس سے وہ جھنڈا گر گیا، اور اس طرح سے 6 مہینوں کے بعد یہ ادیبل جو ہے مسلمانوں کے لیے فتح ہو گیا. اور یہ پہلا شہر تھا اس کے علاقے میں، بڑا شہر جہاں پہ مسلمانوں کے قدم پہنچے. پھر یہاں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ملتان کی طرف چلے، اور الرور کے مقام پہ جو ہے نا پھر انہوں نے سندھ کو دریائے سندھ کو عبور کیا، اور وہ مغربی کنارے کے بجائے اب مشرقی کنارے پر آ گئے. اور یہاں ایک بڑا شہر تھا برہمن آباد، جس کے کھنڈرات کے بعد میں منصورہ مسلمانوں کا 400 سال تک دارالحکومت رہا، اور یہاں پہ عربی ثقافت کا مرکز بھی رہا. ڈاکٹر صاحب ہم بات جاری رکھیں گے، یہیں سے آپ سے پوچھیں گے. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران وقفے کا ٹائم ہو گیا. جی آپ. برہمن آباد کے مقام پر پھر دونوں فوجوں کے درمیان جو ہے وہ گویا کہ سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہونے کے لیے جنگ ہوئی ہے. یہاں پہ ایک طرف راجہ داہر تھا، اور صرف راجہ داہر نہیں تھا بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے راجے بھی ہندوستان سے اس نے جب واویلا کیا، اور مقامی جو رؤساء تھے اور جو راجے تھے ان کو کہا کہ جی یہ عرب جو ہے نا وہ آ گئے ہیں اور یہ ہمیں فتح کرنا چاہتے ہیں. تو کئی سارے عرب راجہ بھی اس کی مدد کو آ گئے تھے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کی متحدہ فوج اس علاقے کے ظواہر پرست اکٹھے ہو گئے، ظواہر پرست مسلمانوں کے خلاف، اور دوسرے تو حضرت محمد بن قاسم تھے اور ان کے ساتھی تھے. تو یہاں بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی، اور اس گمسان کی لڑائی میں بالآخر راجہ داہر مارا گیا، اور اس طرح سے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہوا.
اور یہ تاریخی واقعہ 10 رمضان المبارک کو پیش آیا اس زمانے میں. تو اس طرح سے اسلام اس علاقے میں فوجی طور پر، کیونکہ پہلے غیر فوجی طور پر داخل ہو چکا تھا، لیکن سیاسی اور فوجی طور پر اسلام جو ہے محمد بن قاسم کے ذریعے، ان کی فوج کے ذریعے داخل ہوا. اور برہمن آباد کی فتح جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے سندھ کی تاریخ میں، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سندھ کا مستقبل، ہندوستان کا مستقبل اب اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو لوگ آئے ہیں مختلف علاقوں میں، اسلام تو آتا رہا، پھیلتا رہا، مکران کے حوالے سے بھی اندازہ ہے، لیکن محمد بن قاسم کی آمد کے بعد اس بر صغیر میں جو علاقہ ریاست کے طور پر اس ریاست اسلامیہ میں داخل ہوا وہ سندھ کا علاقہ تھا، اس لیے اس کو باب الاسلام کہتے ہیں. مولانا یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہندو بے شمار لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ جبرن کسی کو مسلمان کیا گیا، تو وہ محمد بن قاسم کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ بعض مندروں میں اس کے بت بنا کر رکھ دیے تھے انہوں نے. تو کیا کردار تھا اس حوالے سے محمد؟ جی رانا صاحب، یہ مندروں کے اندر اس کے بت بنائے جانے کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ محمد بن قاسم کی تربیت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں سے ہوئی تھی اور ان کے زیر نگین رہ کے اس نے دین سیکھا تھا اور وہ تابعی کے ایک اچھے مرتبے کے اوپر فائز تھے. تو وہ جب یہاں پہ آئے، اگرچہ کہ وہ عسکری حوالے سے انہوں نے اس علاقے کے اندر فتوحات حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ اور شان و شوکت دے دی، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ان کے اندر رحم دلی کے جذبات تھے، جو ایک متدین شخص کا خاصہ ہوتا ہے اور جو ان کے اندر ایک جو انہوں نے رسول اللہ کی سیرت سے سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے انہوں نے لی باتیں، تو اس حوالے سے انہوں نے مثال کے طور پر عدل اور انصاف کا معاملہ اور مساوات کا معاملہ، مطلب یہاں پر یہ بات بھی باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ذکر کی گئی کہ انہوں نے جب اس علاقے کو خاص طور پر جس کا یہ برہمن آباد کا ذکر ہوا ہے فتح کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اسلام مخالف جتنے بھی مطلب طاقتیں تھیں ان کی ریڑھ کی ہڈی گویا ٹوٹ گئی. تو اس وقت انہوں نے جب ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسلام امن، آشتی، بھائی چارے کا نام ہے اور مساوات کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے، جبر نہیں کریں گے. ہم تمہیں محبت سے، پیار سے، الفت سے اور اپنے عمل کے ساتھ، مطلب مثال کے طور پر اس میں یہ کہ انہوں نے آتے ہی کچھ مساجد قائم کروائیں. وہ مورخین نے محترم ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ باقاعدہ ایک کتاب کے اندر انہوں نے اس کا مساجد کا ہی تذکرہ کیا ہے. تو مساجد تعمیر کرائیں، کچھ مدارس بھی اس کے ساتھ قائم ہو گئے اور دینی حوالے سے الحمدللہ بڑی اچھی پہلے مسجد صرف مسجد نہیں ہوتی تھی، مدرسہ بھی ہوتا، وہ تو باقاعدہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسجد نہیں ہوتی تھی، ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا، مسلمانوں کی شادیاں، نکاح بھی وہاں پہ ہوتے تھے اور یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ. تو چنانچہ ایسے موقع پر انہوں نے ہندوؤں کو اور اس علاقے کے اندر کفار کی جو بھی نوعیت تھی مختلف، ان کو بلا کے ان کو کہا کہ ہماری دعوت تو اسلام کی یہ ہے لیکن جبر کے ساتھ نہیں ہے. ہاں اگر تم محبت کے ساتھ اس کو قبول کرتے تو اچھی بات ہے، ورنہ تم اپنے مذہب کے اوپر اور اپنا جو جس کو تم سمجھتے ہو طریقہ اس کے اوپر قائم رہو، اور بلکہ ان میں سے جو ضرورت مند یا حاجت مند یا بوڑھے جیسے ان کے کچھ وظائف بھی مقرر کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس علاقے کے لوگ، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہندو خاص طور پر ان کا انداز یہ تھا کہ چونکہ جیسا آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ظاہر پرست، تو وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر جو ہے نا اس کے اوپر فرفتہ ہو جاتے تھے. جب انہوں نے اتنا زیادہ اچھا حسن اخلاق دیکھا، اس لیے کہ ان کے جو اس وقت کے راجے تھے وہ اپنی ذات کو مقدم رکھتے تھے اور اپنے جو ان کے زیر نگی ہوتے تھے ان کے اوپر ظلم ہی ڈالتے تھے. تو ان جب یہ دیکھا کہ ہمارے اوپر ایک مہربان حکمران کے طور پر یہ آئے ہیں، تو گویا کہ ان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ ہم ان کو پوجیں. اب وہ پوج تو ظاہر نہ تو یہ اپنی پوجا کروا سکتے تھے، یہ تو مسلمان تھے، اللہ کے بندے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ محبت کے بڑے اچھے جذبات، حتیٰ کہ اگر آپ وہ ان کی محمد بن قاسم کی پھر آخر ایک وقت کے بعد جب ان کی یہاں سے روانگی ہوتی ہے
کسی وجہ سے وہ بھی ابھی اس کا تذکرہ ہو جائے گا، تو اس وقت انہوں نے ان کی یاد میں باقاعدہ اپنے مندروں میں بت بنا لیے کہ ہم وہ، اور یہ اس کا کس بات کا پیش خدمت تھا؟ ان کی محبت کا، ان کی رحم دلی کا، ان کی شفقت اور مساوات کا، اور مسلمانوں کے عدم جبر کا، ورنہ چاہتے تو سب کو جبرن مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن یہ کہ اس سے پھر وہ مسلمان اسلام کے اوپر نہیں قائم رہنا تھا، وہ تو جبر والی، یعنی ان کا اخلاق ایسا تھا، کردار ایسا تھا کہ جس نے ان کے دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے بھی ذکر ہوا کہ برہمن آباد کے بعد اس کے قریب میں منصورہ آباد کیا گیا، جو پہلا سمبل تھا اس علاقے میں اسلامی ریاست کا اور عرب معاشرت کا۔ اب منصورے کا لفظ ہم تاریخ میں تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے موجودہ جغرافیے پہ نظر ڈالتے ہیں تو منصورہ نام کا کوئی شہر ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، اس حوالے سے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ منصورہ سے مراد بکھر ہے، جو موجودہ بکھر ہے۔ اب بکھر کا لفظ جب آتا ہے تو اکثر لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے میاں والی کے بکھر کے ساتھ، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ منصورہ جس کا بعد میں نام بکھر پڑ گیا تھا، وہ موجودہ پاکستان کے نقشے کے مطابق کس جگہ ہے؟ یہ اصل میں بکر، بعض ہماری پرانی کتابوں میں بکر بھی لکھا گیا ہے کاف کے ساتھ، یہ سکھر کے قریب ایک شہر تھا۔ قدیم کتابوں میں اس شہر کا ذکر ایک بڑے شہر کے طور پر آیا ہے، اور منصورہ بھی اسی کے قریب قریب بنایا اور بسایا گیا تھا، یا اسی کے کھنڈرات پر اسے بسایا گیا تھا۔ کتابوں میں برہمن آباد کا پرانا ذکر آتا ہے، برہمن آباد کے کھنڈرات پہ، یا آپ سمجھ لیں کہ بکر کے کھنڈرات پہ۔ ڈاکٹر این اے بلوچ نے اس کا جو جغرافیہ ہے وہ شہداد پور اور دریا سندھ کے درمیان بتایا ہے کہ یہاں پہ اس کے کھنڈرات یا اس کے کچھ آثار نظر آئے۔ دریا سندھ کے کنارے پہ، جی، دریا سندھ کے کنارے پر تھا، اور یہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، اسلامی ثقافت کا تقریباً 400 سال تک مرکز رہا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر جو اسلام ہے وہ دو راستوں سے آیا۔ ایک وہ راستہ تھا جو عراق کے ذریعے سے، پھر بلوچستان، مکران اور کراچی اور سندھ میں داخل ہوا، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ 5ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ 421 اور اس کے بعد محمود غزنوی اپنا افغانستان سے یہاں فاتحانہ انداز میں دو راستے ہیں، ایک ہے یہ سندھ وغیرہ کا علاقہ، ہاں، اور ایک افغانستان کا۔ دونوں کی تہذیبوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی جو تہذیب تھی وہ خالص عربی تہذیب تھی، علمی تہذیب تھی، اور اس کا مرکز جو ہے منصورہ تھا، اور منصورہ میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور اس علاقے میں علوم کی بڑی خدمت کی ہے۔ لیکن جب سلطان محمود غزنوی دوسرے راستے سے آیا اور اس کے بعد وہ جو علاقہ تھا وہ غیر آباد ہوتا چلا گیا، آہستہ آہستہ وہ منصورہ دنیا سے ناپید ہو گیا، اور اس کی جگہ پر ملتان، اور پھر اس کے بعد لاہور، اس کے بعد دہلی، اور یہ دوسرے کئی علاقے پھر مسلمانوں کا مرکز بنتے چلے گئے۔ لیکن وہ جو ابتدائی زمانے کا جو تہذیبی اور ثقافتی مسلمانوں کا مرکز تھا، اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ خالص عربی، اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی جو سرکاری زبان تھی، یعنی 400 سال تک یہ تقریباً اس زمانے میں یہ عربی زبان تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کے چرواہے بھی عربی بولتے تھے۔ اگر یہ جو ثقافت بھی جو سندھی کا رسم الخط ہے وہ عربی کے قریب ہے۔ اچھا، اگر یہ ثقافت جاری رہتی ہندوستان کے اندر، وہی اسی رستے سے اگر آگے بڑھنے کا موقع ملتا حضرت محمد بن قاسم کو، یا اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ کو آگے بڑھتا، تو آج ہندوستان جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم مراکش کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم سوڈان کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم صومالیہ کو دیکھتے ہیں، مصر کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ عرب نہیں، یہ حالانکہ عرب نہیں، یہ افریقی ہے، لیکن تو یہاں پہ وہ جو منصورہ ہے وہ عربی ثقافت کا ایک بہت بڑا پودا تھا، بہت بڑا مرکز تھا، مگر افسوس کے بعد میں یہ منصورہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا، طوائف الملوکی کی وجہ سے واپس بلا لیا گیا، اور یہاں اور مستحکم کوئی حکومت یہاں نہیں بن سکی، اور اس کے نتیجے میں وہ عربی ثقافت بھی ناپید ہو گئی، عربی ثقافت کا مرکز بھی وہ ختم ہو گیا۔ اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر جو قبروں کے کتبے ہیں وہ بھی عربی زبان کے اندر لکھے ہوتے تھے، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کتبوں کے حوالے سے ایک ذکر بھی ہے نا کتاب میں، کون سی کتاب ہے جس میں
عکس دیے گئے. جی ڈاکٹر مولوی شفیع صاحب نے کتاب مجھے اس کا مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا، انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے عکس دیے ہیں. وہ کئی مہینے تک وہاں پہ گئے، اور یہ بکر خاص طور پر سکر میں اور بکر میں انہوں نے بڑی ریاضت کی، کئی مہینوں تک وہاں جا کے ٹھہرے، اور انہوں نے پرانی قبروں کے کتبے جو ہے نا اس کے اندر محفوظ کر دیے. ان میں سے بہت ساری قبروں کے کتبے اب موجود نہیں ہیں، وہ ایک تاریخی گویا کہ ورثہ تھا جو مسلمانوں نے محفوظ کر لیا. تو ایک بہت عمدہ تہذیب، ایک بہت خوبصورت تہذیب جو عرب کی اصل تہذیب تھی، اس کا یہ مرکز تھا، اس کو یہ ریپریزنٹ کرتا تھا منصورہ، اور یہ اسلامی ثقافت جو ہے اس کا مرکز تھا. اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا تو آج یقیناً ہندوستان کا جو نقشہ ہے وہ بڑا مختلف ہوتا. ناظرین کرام، کتبوں کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں کہ شرعی طور پر کتبے لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا محمد بن قاسم جو تابعی تھے ان کو تو بعد میں بلا لیا گیا، اور ان کے بعد کوئی مستحکم حکومت یہاں نہ بن سکی مسلمانوں کی ایسی کہ جو آگے چلتی. تو جس طرح ہوتا ہے کہ عربی ثقافت وہاں آ گئی تھی تو لوگوں نے آہستہ 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 مرور زمانہ کے باعث وہ چیزیں بھی اپنانی شروع کر دیں جن سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے. یہاں میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ایک بعد میں مقدس کا ایک سیاح جسے بشار مقدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ان علاقوں میں آیا تھا جو ریاست اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے یا فتوحات اسلامیہ میں جن کا شمار کیا جاتا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی اپنے سفر نامے کے حوالے سے، احسن التقاسیم، مختلف علاقوں کے حالات کے حوالے سے. تو اس میں اس نے اس علاقے کے بارے میں لکھا تھا کہ اکثرہم اصحاب الحدیث، کہ ان علاقوں میں حدیث کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور سید سلیمان ندوی نے جو مقالے لکھے تھے اس حوالے سے، وہ مقالے ہمارے لاہور سے شائع ہونے والے نقوش کے رسول نمبر کی غالباً 3 جلد کے اندر نقل کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے کہا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 2 طرف سے فاتحانہ اسلام داخل ہوا، ایک تو یہ علاقہ تھا مکران اور سندھ کا علاقہ، ایک تھا افغانستان کے حوالے سے. جو عرب معاشرت تھی یا دین کی بنیادی تعلیمات جو تھی وہ تو آئیں اس راستے سے جس طرف سے عرب داخل ہوئے، اور جو فنون تھے یا دیگر امور تھے وہ افغانستان کے حوالے سے آئے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر یہ علاقہ چھوڑ کے آگے کی طرف نکلتے گئے، لاہور تک آئے، لاہور سے آگے پھر دہلی اور دوسرے علاقے جو ہیں جنوبی ہند کے، وہاں تک شورش ہوتی رہی. ناظرین کرام، یہ درمیان میں نے ایک ضمناً بات جو تھی وہ اخذ کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مولانا آپ یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم جب یہاں آگے یا فتوحات کی تو اس کے بعد کے حالات کیا تھے؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں آ کے، اس سے پہلے یہ بات ہو چکی کہ انہوں نے بڑے اچھا نظام قائم کیا، لیکن پھر ایک مدت کے بعد جیسا کہ اسلام اس علاقے کے اندر بہت آسان انداز میں شامل ہو گیا اور بڑے اچھے اچھے دینی ادارے قائم ہوئے. ایسے اچھے دینی ادارے قائم ہوئے کہ کئی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عرب سے باقاعدہ طلبہ چلتے اور یہاں سندھ کے علاقے میں آ کے، ان علاقوں میں آ کے وہ تعلیم حاصل کرتے. بلکہ اگر تاریخ کی کتابوں کو اچھی طرح سے ان کو دیکھا جائے تو کئی ایک خاندان ایسے ملتے ہیں جو علمی حوالے سے اس علاقے کے اندر مشہور ہو گئے تھے، جیسے ان میں سے پیر بدی الدین شاہ راشدی کی بات نہیں، لیکن وہ راشدی خاندان ہے. یہ بات اس دور میں جو ہوئے ہیں بڑے معروف علماء اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بڑے محدث پیدا ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر بھی اور اس زمانے میں. تو اس کا بلکہ یہاں سے جو گئے ہیں انہوں نے پوری دنیا حدیث کے اندر نام کمایا. مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے، مولانا حیات سندھی بھی بہت بات کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ تمام اثرات تھے ان کے اس کردار. مولانا عبید اللہ جو ہے نا ضمناً بات آ گئی ہے، میں بتا دوں اپنے ناظرین کو، وہ ہمیں شرف حاصل ہے پسرور والوں کو. پسرور کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جی چہی علی، وہاں کے رہنے والے تھے. باپ ان کا فوت ہو گیا، سکھ گھرانے سے تعلق تھا، نام تھا بوٹا سنگھ. یہ پھر چلے گئے اپنے ننیال میں راجن پور اسکول میں پڑھتے تھے کہ ان دنوں میں ایک سکھ سے مسلمان ہوئے تھے مولانا عبید اللہ، 9 مسلم انہیں کہتے تھے. ان کی کتاب تھی تحفۃ الہند. انہوں نے ایک تحریک چلائی ہوئی تھی سکھوں کو مسلمان کرنے کی. تو دوران تعلیم انہوں نے کتاب ایک تحفۃ الہند اور دوسری مولانا محمد لکھوی کی کتاب تھی احوال الآخرت، ان دونوں کا مطالعہ کیا اور وہ اسکول لائف میں مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے اپنا نام خود رکھا تحفۃ الہند کے مصنف عبید اللہ کے نام پر عبید اللہ. پھر بعد میں وہ ہونا چلے گئے، مختلف جگہوں پہ تعلیم حاصل کی.
پھر وہ سندھ کے اندر چونکہ دارالرشاد جو مدرسہ تھا راشدی خاندان کا، اس مدرسے میں پڑھاتے رہے ہیں بہت عرصہ، وہیں ان کی شادی ہوئی، وہیں پڑھا بھی، پہلے پڑھایا بھی، تو اس وجہ سے وہ سندھی کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے اس دور میں اہل علم نے بھی بڑی ترقی کی، اور علم اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کا علم تھا۔ چونکہ آپ محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری یہ بات چل رہی ہے، تو یہ جو پہلی صدی اسلام کی پہلی صدی ہجری کا اختتام ہے، یہ اس کی آخری دہائی ہے، اور جس میں یہ یہاں پہ سن 92 ہجری میں وہ سندھ میں داخل ہوئے ہیں۔ جی ہاں، پہلا جو مارکا ہوا تھا برہمن آباد کے موقع پر وہ تھا 10 رمضان 10 رمضان مبارک 92 ہجری۔ جی ہاں، تو بلکہ اس وقت کی تاریخ میں یہ دیکھیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا بھی ذکر آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی یہ 91 اور 92 ہجری کے مختلف روایات کے اختلاف کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعی وہی واقعہ ہے اور وہی دور ہے۔ 4 سال تک محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ رہے۔ تو اس مختلف علاقوں میں انہوں نے جو اسلامی تہذیب کی کئی چیزیں جو ہیں وہ بنائیں، اور کتابیں اس علاقے کے اندر پہنچیں عرب سے۔ باقاعدہ اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھیں، تو تحریر شدہ کتابیں اس علاقے کے اندر پہنچی۔ لوگ حفظ الحدیث کا اہتمام کرتے، باقاعدہ حفظ القرآن کا اہتمام تو باقاعدہ پہلے سے ہوا ہی کرتا تھا، کوئی شک کی بات نہیں، حفظ الحدیث کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ اور اس علاقے میں یہ جو پہلی صدی ہجری کا دور ہے اور بلکہ اس کا اختتام ہے، اس کے اندر زیادہ جو صورتحال تھی عام طور پر جو سمجھنے کے لیے وہ کتاب و سنت کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے مولانا، جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ قرآن اور حدیث کی طرف رغبت تھی، مدارس قائم ہو چکے تھے، تعلیم عام ہو رہی تھی، وہ عرب معاشرت جو اصل عرب معاشرت تھی اس کا سکہ یہاں جمنا شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ دور تھا 4 سال کا ڈاکٹر صاحب، لیکن اس 4 سال کے دور میں یہ علاقے جو ہیں دلی طور پر فتح ہونے۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، آپ یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم جو اس علاقے کے، ہمارے اہل پاکستان کے، اہل ہند کے، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے محسن عظیم ہیں، ان کے آخری جو لمحات ہیں یا آخری جو حالات ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو۔ محمد بن قاسم نے اپنے آخری دنوں میں پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ملتان کو مرکز بنا لیا تھا، افواج تیار کر لی تھی کہ 95 ہجری میں ان کے جو چچا تھے حجاج بن یوسف ان کا انتقال ہوا، اور 1 سال کے بعد ان کے جو سرپرست تھے ولید بن عبد الملک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام کی، مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ وہ جو خلافت تھی وہ ذاتیات کے اندر الجھ گئی۔ ان کی جگہ پہ جو حکمران بنے وہ سلیمان بن عبد الملک تھے، ولید کے بھائی تھے چھوٹے، لیکن آپس میں دونوں کی بنتی نہیں تھی، اور خاص طور پر حجاج سے انہیں بہت ہی زیادہ شکایات تھی۔ چنانچہ اس نے یعنی سلیمان بن عبد الملک نے خلافت کا قلم دان سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حجاج بن یوسف کے تمام عمال کو اپنے عہدوں سے برخاست کر کے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا، اور چنانچہ یزید بن ابی کبشہ السکسکی کو سندھ کا والی بنا کر اس کو حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے یہاں پہ بھیج دیا جائے۔ تو جب یہ یہاں پہ آئے ہیں یزید بن ابی کبشہ سندھ کے اندر، تو یہاں کے لوگوں نے اور فوج نے، اسلامی فوج نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، ان کو کہا کہ آپ مقابلہ کریں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے محمد بن قاسم کو۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں، میں اسلام کے اندر ایک باغی کے طور پر، مسلمانوں کے اندر ایک باغی کے طور پر اپنا نام جو ہے وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا، نہیں لکھوانا چاہتا، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ جو حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ روایات میں ہے کہ یزید بن ابی کبشہ نے انہیں ٹاٹ کے کپڑے پہنائے اور ان کو ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنائی اور انہیں واسط میں بھیج دیا، اور واسط میں جا کے وہ پھر وہیں پر جیل خانے میں ہی 1-2 سال کے اندر وہ محمد بن قاسم جو ہے انہیں جو ہے وہ کسی طرح سے زہر دے کے یا کوئی بیماری کے تحت یا کسی طرح سزائیں دے کر وہ جاں بحق ہو گئے۔ اچھا، یہ دور وہ تھا کہ جب فتوحات اسلامی بڑھ رہی تھی، ایک طرف طارق بن زیاد، موسیٰ بن سیر اور یہ اپنا محمد بن قاسم، ان تینوں کو معزول کر دیا گیا، تینوں کو معزول کر دیا، بالکل سارے محاذ خاموش ہو گئے، سارے محاذ خاموش ہو گئے، بالکل جی۔ اور یہ ایسا ٹیمپو بنا تھا
کہ خلافت راشدہ کے بعد پہلا دور آیا تھا کہ جس میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ فتوحات ہوئیں، اور ایک طرف یورپ کے اوپر مسلمان چڑھائی، یعنی پورا اندلس فتح ہو گیا تھا اور مسلمان جو ہے نا وہ فرانس کے دروازے پر پہنچے ہوئے تھے، ادھر سے ہندوستان کا ایک بہت بڑا خطہ فتح ہو گیا تھا اور مسلمان باقی ہندوستان اور کشمیر فتح کرنے کے درپے تھے، ادھر سے مسلمان چین کے دروازے پر پہنچے ہوئے تھے، چین اور روس کا باقی خطہ وہ فتح کرنے کے درپے تھے، اور ایک ایسا ٹیمپو بنا ہوا تھا، ایسے مجاہد جمع ہو گئے تھے کہ جن میں یہ اہلیت تھی کہ وہ عالم کو فتح کر سکتے تھے۔ ناظرین کرام، ہماری اس مجلس کے وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، لیکن آج کی یہ مجلس اس افسوس کے اظہار کے ساتھ ختم ہو رہی ہے کہ اے کاش محمد بن قاسم کو چند سال اور موقع مل جاتا تو آج بر صغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن بہرحال جو قسام ازل نے لکھ دیا تھا سو لکھ دیا تھا۔ محمد بن قاسم پہلا شخص ہے جو ایک فاتح کی حیثیت سے بر صغیر میں داخل ہوا، اور اس کا فاتحانہ انداز میں داخلہ بر صغیر میں اسلام کا فاتحانہ داخلہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کے مارکوں کی فتح کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس نے صرف علاقے فتح نہیں کیے تھے بلکہ دلوں پر دل فتح کرتے چلا گیا۔ ہم اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں اور بر صغیر کی تاریخ اسلام کے اس عظیم محسن پر اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، دین و دنیا میں حقیقی آشنائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔